ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، آج آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کی مشہور روحانی شخصیت حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے سامنے ذکر خیر کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں انتہائی معلومات اور دلچسپ انداز کے ساتھ ایک بہترین قسم کی ویڈیو جناب سلطان سخی سرور کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یقیناً اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے بہترین انداز میں آپ نے کبھی بھی سلطان سخی سرور کا ذکر خیر نہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلطان سخی سرور کے والد سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ لگاتار 22 سال تک روزہ رسول پر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں حکم فرمایا کہ تم بر صغیر چلے جاؤ اور وہاں جا کے اسلام کی خدمت کرو۔ بیسیکلی بغداد کے رہنے والے تھے۔ سید زین العابدین سن 520 ہجری میں بغداد سے ہجرت کر کے ملتان شریف کے نواحی علاقے شاہ کوٹ میں تشریف لائے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھیں، اور ان سے سید زین العابدین کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کچھ عرصے بعد سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو شاہ کوٹ کے نمبردار جو کہ کھوکھر برادری سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے عائشہ خاتون نام کی اپنی بیٹی کا عقد جناب سید زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر ان میں سے حضرت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سید احمد سلطان رکھا، جو بعد میں حضرت سلطان سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے۔ سخی سرور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ شہرت جو آپ کی ہے، وجہ شہرت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے خالہ زاد جو بھائی تھے نا، کزنز وغیرہ تھے، وہ آپ کے ساتھ حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے جب حضرت سلطان احمد سلطان رحمت اللہ سلطان سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی، تو وہ جو تھے نا غریب غربا، اکٹھے ہو کے حضرت کے پاس خوشی کے موقع پہ کچھ مانگنے کے لیے جانے لگے۔ تو سلطان سخی سرور کے یہ خالہ زاد بھائی انہیں کہتے ہیں کہ تم جا تو رہے ہو سلطان سخی سرور کے پاس، جو بھی مانگو وہ جو تمہیں دینے لگے تم اس سے اگلا سوال کر دینا۔ مثلا 100 روپے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو 100 دینے لگے تو آپ 150 کا سوال کر دینا۔ یہ سب سکھائے پڑھائے ہوئے جب جناب حضرت سلطان سخی سرور کے پاس پہنچے، تو آپ کے پاس دینے کے لیے نقد پیسے تو نہیں تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں موجود تمام سامان کو اکٹھا کیا، اور بیوی کو ملا ہوا تمام جہیز اکٹھا کیا، بیوی کی اجازت کے ساتھ سارے کا سارا ان غریبوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اس وقت ان غربا نے انہیں سلطان سخی سرور کا خطاب دیا، جو کہ پھر بعد میں بے انتہا مشہور ہوا، اور آج تاریخ میں آپ اسی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ والدین کے انتقال کے بعد خالہ زاد کزنز کے ساتھ اختلافات اتنے بڑھے کہ آپ نے ملتان شریف کا یہ علاقہ چھوڑا اور ڈیرہ غازی خان کے نواحی ایک علاقے میں چلے گئے، جہاں جا کر آپ نے ایک بستی آباد کی،
وہ بستی آج بھی بستی سخی سرور کے نام سے مشہور ہے، اور اسی بستی میں حضرت کا مزار شریف بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ انہی کزنز نے حسد میں مبتلا ہو کے آپ کو دو روایات ملتی ہیں کہ حملہ آور ہو کے گھر میں ہی شہید کر دیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کو دودھ میں زہر ملا کے پلایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف۔ حضرت کی جو میں نے ایک کرامت کہہ لیں یا ایک بات اور ایک واقعہ کہہ لیں، وہ آپ کی عبادت کے متعلق ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے، اور اسی ایک واقعے کے لیے، اسی ایک بات کے لیے میں نے یہ پورا موضوع بنایا۔ بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں، بہت ہی زبردست بات کرنے لگا ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انتہائی لطف حاصل ہوگا۔ آپ کی عبادت کے متعلق جو واقعہ کتابوں میں ملتا ہے نا، یہی آپ کی کرامت بھی ہے، اور اگر آپ حیرت ناک واقعات کی ایک کتاب لکھنے بیٹھے تو میرے خیال میں سب سے اوپر جو واقعہ لکھا جائے گا وہ یہی واقعہ ہوگا، کیونکہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت سلطان سخی سرور اللہ پاک کی عبادت کے بڑے شیدا تھے۔ 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن اور ایک رات میں 24 گھنٹوں میں حضرت سلطان سخی سرور 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ہمیں بات تھوڑی عجیب لگے گی، اس لیے کہ ہم سے تو فرائض نہیں پڑھے جاتے، اور حضرت فرائض و واجبات کے علاوہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ سردیوں کا موسم چل رہا تھا تو لگاتار عبادت کی محنت کی وجہ سے نا آپ کو رات کو سردیوں میں عبادت کرتے ہوئے اپنے سین میں کھڑے ہوئے تھے، ٹائم تھوڑا بچتا تھا، 1000 رکعت پوری کرنی تھی، تو آپ نا لگاتار نوافل پڑھے جا رہے تھے، اپنے سین میں کھڑے ہوئے تو تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آ گئی تو آنے لگی آپ کو۔ آپ کے اپنے سین میں ایک حوض تھا پانی کا، اب سخت سردیوں میں ٹھٹھرتا ہوا یخ پانی، حضرت نے اس میں چھلانگ لگا دی، کپڑے بھی بھیگ گئے، جسم بھی بھیگ گیا۔ آپ ٹھنڈا پانی جب اپنے جسم پہ لگانا تو نیند تو ختم ہو گئی، لیکن آپ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ کپ کپاتے ہوئے جب آپ پانی سے باہر نکلے تو بیوی اور باقی گھر والوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ اپنی جان پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بھی 1000 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھتے ہیں، اب جب نیند آنے لگی تو انسان نے سونا تو ہے، آپ نے اپنے آپ کو پانی میں گرا لیا، ٹھنڈے پانی میں، اگر آپ اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے تب کیا ہوگا آپ کا؟ تو حضرت سلطان سخی سرور نے جو جواب دیا نا، کیا شاندار جملے ہیں حضرت سلطان سخی سرور کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بے عمل رہے، نمازیں اللہ پاک کی نہ پڑھے، اور اسی حالت میں بندے کا انتقال ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ پاک نے دوزخ میں بھیج دینا ہے۔ دوزخ کی آگ کی شدت کی وجہ سے جب وہ پیاسا لتش لتش پکارے گا تو اسے جو پانی پیا جائے گا نا، وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ملا کے اسے پلایا جائے گا، تو اس بدبودار پانی سے بچنے کے لیے اس پانی میں اپنے آپ کو گرا کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو چست کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرایا، طبیعت چست ہو گئی، میں اللہ پاک کی عبادت کروں گا، اس کی برکت کی وجہ سے قیامت والے دن میں اس بدبودار پانی کو پینے سے بچ جاؤں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ دیکھیے کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم فجر کی نماز تو چلو بھولے بسرے پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک پہ احسان جو ہے نا چڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ظہر بھی ہم ہضم کر جاتے ہیں، مغرب بھی، عصر بھی، عشاء بھی، ساری 4 کی 4 نمازیں ہم ہضم کر جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں ہم سے پنجگانہ نماز تو پڑھی نہیں جاتی، ہم موت کیا قبول کریں گے؟ لیکن جن اکابرین کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اولیاء کاملین حضرت سلطان سخی سرور جیسے، انہوں نے عبادت کی کیا بہترین مثالیں ہمارے لیے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ پاک ہمیں انہیں اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔